الرحمن حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اس ویڈیو سے متعلق سوال ہے کہ یہ حضرات نے اس کو بھیجا ہے، اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں لوگ. پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں. اور یہ تبلیغ والے بھی ناراض نہ ہو، ہجڑوں کی جماعت، تبلیغ والے ناراض نہ ہو، ہجڑوں کی جماعت، ہجڑوں کی جماعت. ارے بابا ہاٹ ہزاری کے مدرسے سے معلوم کر لو، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مفتی شہید اللہ سے معلوم کرو، اپنے علماء سے معلوم کرو کہ ہجڑوں کی تقریر مردوں کو سننا جائز ہے. اور وہ ہجڑے جب وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اور قربان جاؤں تبلیغی جماعت پہ، قربان جاؤں، انہوں نے کروڑوں انسانوں کو نمازی بنا دیا. میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ جتنے بھی اڑو علماء کی محتاج ہیں. بات صرف اس کی ہے، اڑنے کی کوشش نہ کرو. آپ کو شروع ہم نے کیا، الیاس شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا شاگرد تھا، الیاس کاندھلوی، حضرت یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء تھے، ان کو ہم نے دیکھا تھا. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شروع تبلیغ ہم نے کی ہے، تبلیغی ہم ہیں آپ نہیں ہے. آپ سمجھے، تبلیغی ہم ہیں آپ نہیں ہے. تبلیغی آپ کہاں سے آگے، آپ کہاں سے آگے کہ کسی سیٹ کو، سرمایہ دار کو لاکھوں کے مجمع میں ان سے تقریر کرا دو. شیخ الحدیث سے کسی سے اب تقریر نہیں کراتے. آپ نے جماعت کا طریقہ ہی چھوڑ دیا. اس طرح نہ کرو. پھر مدارس سے معلوم کرو، پھر مفتیوں سے معلوم کرو، علماء سے معلوم کرو کہ ہیجڑوں کی تقریر جب کہ ہیجڑ تقریر عجیب کرتے. بھائیو دوستو، بھائیو دوستو، آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، آپ دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، جماعتوں کی تشکیل کریں گے، اللہ راضی ہو جائے گا. بھائی جب آپ نہیں نکلیں گے تو خدا ہمارے جیسے ہیجڑوں سے کام لے گا. آپ بتاؤ کہ اس قسم کے ہیجڑوں کی تقریر سننا کوئی مفتی یہاں بتا دے جائز ہے؟ ویڈیو کو دیکھ کر یہ ذہن بنتا ہے کہ یہ جو ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں بعض مرتبہ تائب ہو جاتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، تو اور تقریریں وغیرہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں بعض مرتبہ، تو کیا ان کا تقریریں کرنا، نمازوں میں شریک ہونا، جماعتوں میں جانا، یہ سب ناجائز ہے اور ان کی تقریر واقعی نہیں سننا چاہیے. تو اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت ہے، اس کو سماعت کر لیں تاکہ غلط فہمی نہ رہے. ایسا نہ ہو کہ آدمی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جائے اور پھر کوئی بیچارہ تقریر کر رہا اور اس کو جا کے منع کرنا شروع کر دے کہ تمہیں تو منع کیا گیا ہے، تم تقریر کیوں کر رہے ہو، اپنے گھر جا کے بیٹھو. مردوں کو کہنا شروع کر دے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان کی تقریر سنو. تو اس لیے تھوڑی سی اس کی وضاحت سماعت کر لیں. بہت ممکن ہے کہ حضرت نے خود اسی بیان کے اندر واضح کر رکھا ہو، وضاحت کی ہو، یا کسی اور دوسرے بیان کے اندر تو یقینی طور پر وضاحت کر ہی رکھی ہوگی. اصل جو ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں جن کو ہجڑے کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر مردوں کی علامتیں پائی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ مرد ہی ہوتے ہیں جن میں مردوں کی علامتیں پائی جا رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بھی بعض اس طرح کی ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں کہ جن میں ایک آدمی ہوتا تو وہ ٹرانسجنڈر ہے، وہ ہجڑا ہوتا ہے لیکن تائب ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس میں مردوں کی علامت پائی جا رہی ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی آ رہی ہوتی ہے، 2 دین کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، تو تقریر وغیرہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو حضرات ہیں یہ مرد ہی ہیں، مردوں کے حکم میں ان کی تقریر سننا جائز ہے. بلکہ اگر یہ امام بھی بنتے ہیں اور کوئی ان سے زیادہ صاحب علم موجود نہیں ہے، تو اگر یہ امام بھی بنتے ہیں، تائب ہو چکے ہیں اپنے تمام گناہوں سے اور علم بھی رکھتے ہیں، عمل صالح بھی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہو جائے گا. تو جب نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا تو تقریر کا سننا جو ہے بدرجہ والا جو ہے جائز ہوگا. اور رہا یہ مسئلہ کہ بعض مرتبہ آواز جو ہے وہ عورتوں کی طرح ہوتی ہے یا ہاتھ وغیرہ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے کہ بعض مرتبہ ایک اچھا خاصا مرد ہوتا ہے لیکن اس کی آواز بہت باریک ہوتی ہے، عورتوں کی طرح سے اس کی آواز ہوتی ہے. یا بعض مرتبہ ایک اچھا خاصا مرد ہوتا ہے لیکن چلنے میں تھوڑا سا وہ عورتوں کی طرح چل رہا ہوتا ہے، تو اس سے وہ عورت نہیں بن جائے گی، وہ مرد ہی رہے گا. تو جس شخص کے اندر مردوں کی علامتیں واضح طور پر موجود ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی مرد ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مرد ہی سمجھا جائے گا اور مردوں جیسا اس کے ساتھ میں معاملہ کیا جائے گا. اور ایسے حضرات کہ جن کے اندر عورتوں والی علامتیں زیادہ پائی جاتی ہیں، تو ایسے حضرات کو جو ہے عورت ہی سمجھا جائے گا. ان کا مردوں کی مجلس میں آنا جائز نہیں ہوگا، مردوں کے درمیان ان کا بیان کرنا جائز نہیں ہوگا. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، کسی بھی طرح سے پتہ نہیں چل پاتا ہے، ان کے اندر نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ واضح نہیں ہوتی ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ
مردوں میں تو ان کو عورت سمجھا جائے گا اور عورتوں میں ان کو مرد سمجھا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مردوں کے درمیان جو نامحرم مرد ہوں گے ان کے درمیان جا کر بیان کرنا شروع کر دیں, تقریر کرنا شروع کر دیں, اس کی اجازت ان کو نہیں دی جائے گی. یا ایسا نہیں ہوگا کہ جو نامحرم عورتیں ہوں گی ان کے درمیان میں جا کے وہ بیان وغیرہ کرنا شروع کر دیں, اس کی اجازت ان کو نہیں دی جائے گی. تو یہ تفصیل ہے. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو اس لیے غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے. وہ بیچارہ آدمی جس کے اندر مردوں والی علامت پائی جا رہی ہیں, وہ اگر تقریر کر رہا ہے, جماعت میں جا رہا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بے شک وہ جماعت میں جا سکتا ہے. یہ دیکھیں کچھ فتاویٰ دیکھ لیں آپ. احسن الفتاویٰ کے اندر جلد نمبر 3 ہے, وہاں لکھا گیا, سوال کیا گیا کہ ہجڑے کی امامت درست ہے یا نہیں, اور نماز مقتدیوں کی ہوگی یا نہیں, جبکہ ہجڑا متبع سنت و شریعت ہو اور نمازی اور دیندار ہو اور داڑھی بھی شریعت کے موافق ہو. تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ اگر اس خنثی میں مرد کی علامتیں زیادہ ہیں تو اس کی امامت صحیح ہے, اور اگر زنانہ علامتیں زیادہ ہوں یا دونوں علامتیں برابر ہوں تو اس کا امام بننا صحیح نہیں ہے, بلکہ ہم جنس کا امام بھی نہیں بن سکتا, البتہ اس کے پیچھے عورتوں کی اقتداء درست ہے. ایسے ہی ایک فتویٰ ہے جس میں یہ جو ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں ان کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ خواجہ سراج ہوتے ہیں تو ان سے پردے کا کیا حکم ہے, جو چوک چوراہوں پر پھر رہے ہوتے ہیں تو ان سے پردہ لازم ہے, یا ان کو دیکھ کر انسان اپنی نظریں جھکا لے تو کیا کرنا چاہیے. تو جواب میں لکھا گیا کہ واضح ہے کہ خنثی یعنی خواجہ سلام سے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ اگر ان میں مردوں والی علامتیں پائی جاتی ہوں, مثلا بالغ ہونے سے پہلے لڑکوں کی طرح پیشاب کرے اور بالغ ہونے کے بعد اس کی داڑھی نکل آئے وغیرہ, تو ایسی صورت میں وہ خنثی مرد شمار ہوگا اور اس سے پردہ کرنا لازم نہیں ہے. لیکن اگر اس میں عورتوں والی علامت پائی جائے, مثلا بلوغت سے پہلے لڑکیوں کی طرح پیشاب کرتا ہو اور بالغ ہونے کے بعد اس کا سینہ ابھر آئے وغیرہ, تو ایسی صورت میں اس خنثی کو عورت شمار کیا جائے گا اور اس پر پردہ کرنا لازم ہوگا. لیکن اگر اس کے بارے میں کوئی علامت ظاہر نہ ہو اور اس کے مرد یا عورت ہونے کا علم نہ ہو تو ایسے خواجہ سرا کو شریعت کی اصطلاح میں خنثی مشکل کہا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے تمام معاملات میں احتیاط کرنا چاہیے. لہذا مسئولہ صورت میں باہر گلی کوچوں پر گھومنے والے خواجہ سرا عموماً مرد ہوتے ہیں, مصنوعی طور پر یہ صورت اختیار کرتے ہیں, اس لیے ان کے بارے میں پردے کا حکم لازمی طور پر نہیں لگایا جا سکتا. البتہ پھر بھی ان سے تعلقات, میل جول اور پردے کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے, خصوصاً اگر ان کو دیکھنے سے شہوت آتی ہو تب دیکھنا جائز نہیں ہے. ایسے ایک اور فتویٰ ہے, اس میں پوچھا گیا ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں اور جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں, یہ سوال کیا گیا ہے, اور بار بار دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے نماز میں دشواری ہوتی ہے. کیا میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں, اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ سائل میں اگر مردوں کی علامت غالب ہے تو سائل مردوں کے حکم میں ہوگا. اس صورت میں سائل کے لیے عام مردوں کی طرح مسجد ہی میں جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہو گئی. اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ گھر میں جا کے وہ نماز پڑھ لیا کرے. بلا عذر شرعی محض لوگوں کے عجیب نظروں سے دیکھنے کی بنا پر جماعت کی نماز چھوڑنا درست نہیں ہوگا. لیکن اگر سائل میں عورتوں کی علامتیں غالب ہوں تو سائل عورتوں کے حکم میں ہوگا. اس صورت میں عورتوں ہی کی طرح گھر میں نماز پڑھنی ہوگی. اور اگر سائل کے اندر مرد عورت دونوں کی علامتیں برابر ہیں تو اس کیفیت کو فقہاء کرام نے خنثی مشکل سے تعبیر کیا ہے. اور خنثی مشکل مسجد میں نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن مردوں اور بچوں سے پیچھے اور عورتوں سے آگے درمیان میں الگ صف میں کھڑا ہوگا اور دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنی ہوگی. تو حضرت کی جو گفتگو ہے اسے آپ خنثی مشکل جو ہوگا اس پہ آپ محمول کر سکتے ہیں, لیکن ایسے حضرات کہ جو مردوں ہی کی طرح مرد ہی ہوتے ہیں, بلکہ ان میں داڑھی ان کے چہرے پہ ہوتی ہے, ساری نشانیاں مردوں کی ان کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہیں, بس تھوڑی سی وہ اس طرح کی ان کے ہاؤ بھاؤ سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے عورت ہیں, یا آواز سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ عورت ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کی تقریر کو سننا جو ہے ناجائز ہو گیا ہے یا ان کا بیان کرنا ناجائز ہو گیا ہے, ایسا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے پیش نظر رکھنی چاہیے. امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.